بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرماتا ہے رب العالمین خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں جامی اشرف صاحب نے جو کہا عرس میں بریلی کے، یہ بہت افسوسناک بات انہوں نے کہی۔ رضوی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا یہی بات رہ گئی تھی کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ایسا بولیں کہ سلسلہ مولائیت کا جنازہ نکال دیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے 15,000 حدیثیں مروی ہیں، کم بیش 15,000 حدیثیں۔ کتاب منظر عام پر آنے والی ہے۔ حضرت علامہ سید آل رسول طاہر القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ بہت شاندار کتاب جو حضرت علی کے بارے میں ہے، لیکن باقر گنج میں جامی اشرف کا یہ کہنا بہت قابل افسوسناک ہے کہ مولائیت کا جنازہ نکال دیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ تو ایک وہابی بولی ہو گئی۔ نہیں، وہابی بھی، دیوبندی بھی ایسا نہیں بولتے، وہ وہابی جنہیں کہتے ہیں وہ بھی نہیں بولتے، وہ تو مانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کو۔ تمام دیوبند والے دل و جان سے مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں دیوبند والے۔ کبھی کسی دیوبندی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم مولائیت کا جنازہ نکال دیں گے، آج تک کسی دیوبندی نے نہیں کہا، آج تک نہیں کہا۔ تھوڑا آپ پنکھا بند کر دینا، آج تک کسی دیوبندی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مولائیت کا جنازہ نکال دیں گے، جبکہ دیوبند والے بھی سب دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی نظر میں ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ماننے والوں کے لیے ایسا بولے تو وہ بیٹا کیسا ہے؟ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باپ کی میراث اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو تو پھر پسر میراث پدر کیوں کر ہو۔ مولائی اسی کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے۔ کیا وقار ملت امام اہل سنت حضرت سید ستین حضر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، آپ ان کا خطبہ سنیں۔ اور امام اہل سنت مجدد سلسلہ اشرفیہ حضرت مولانا محمد اشرف صاحب، کیا وہ نہیں مانتے صحابہ کرام کو؟ بالکل صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ اور اہل بیت کو تو ماننے کا حکم ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اہل بیت میں حضرت علی بھی تو داخل ہیں۔ آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا، تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے صحابہ کرام جمع تھے، سب کے سامنے فرمایا، 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اگر اسے مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ تو یہ جامی اشرف کا یہ بریلی میں کہنا خوش کرنے کے لیے، نوٹوں کی خاطر یا پروگراموں کی خاطر، ارے تم اگر وہاں یہ کہہ دیتے مولائیت زندہ باد زندہ باد تو نوٹوں کی برسات ہو جاتی۔ مولائی حضرات آپ کو بلاتے، خوب پروگرام ملتے، خوب نوٹ ملتے، خوب برسات ہوتی نوٹوں کی، خوب نوٹوں کی برسات ہوتی۔ تمہیں یاد رکھنا ہے، تمہیں یاد ہوگا جب مفتی وہ محمود اشرف صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ ہم فاضل بریلوی کو تو مانتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، تو اس پر کتنی بڑی پکڑ کی تھی قاری عبدالرحمن بریلوی نے،
جو ماہنامہ کے ایڈیٹر ہیں، بریلی ماہنامہ یا نوری کرن کے یا ماہنامہ بریلی کے ایڈیٹر ہیں، سنی دنیا کے ایڈیٹر ہیں غالباً، کتنی سنائی تھی محمود اشرف صاحب کو. اچھا تمہیں ذاتی فائدہ نہیں ہے؟ اس پر کتنی باتیں بتائی ہیں انہوں نے، کتنا لپیٹا ہے محمود اشرف صاحب کو صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فاضل بریلوی کو مانتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. تو کیا غلط کہا تھا؟ کیا ذاتی فائدہ کیا ہے بتائیے آپ؟ اگر یہ کہہ دیا تھا تو کیا اس میں کوئی قباحت تھی؟ تو یہ یاد رکھنا آپ. جامی اشرف صاحب آپ نے جو کہا ہے بہت لائق گرفت جملہ ہے. اس پر سے آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور سب کے سامنے معافی مانگنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جس کا دل دکھائے میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. یہ مشہور حدیث سے پاک ہے. اس پر کوئی اہل سنت والجماعت کا آدمی اعتراض نہیں کرتا ہے، سب مانتے. دیوبند والے کی کتابوں میں دیکھیں تو دیوبند والے بھی اپنی کتابوں میں نے پڑھا ہے غالباً حضرت مولانا شیخ العزیز زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث شریف کو لکھا ہے فضائل اعمال میں یا کسی کتاب میں ہے، میں نے ابھی دھیان نہیں آ رہا لیکن میں دیکھوں گا. بہرحال اس حدیث شریف کو سب مانتے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ مولائیت کا جنازہ نکال دیا، کیا جنازہ نکال دو گے تم لوگ؟ کیا جنازہ نکال دو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا ہی جنازہ نکل جاوے. کیا تمہیں جامعۃ الرضا کے اسٹیج سے تقریر کرنے دیں گے؟ وہیں دیکھ لو آپ، بریلی میں 3 جگہ عرس ہوتا ہے، انٹر کالج میں، جامعۃ الرضا میں، باقر گنج میں. تمہاری تقریر جامعۃ الرضا سے ہرگز نہیں ہو سکتی، میں کہہ رہا ہوں انٹر کالج میں بھی نہیں ہو سکتی ہے. کیا وہ تمہیں سید مانتے ہیں؟ جامعۃ الرضا میں جو علماء آتے ہیں، اس کا ثبوت آپ مجھے دیں، نہیں تو میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. آپ کو ایسی بات ہرگز نہیں کرنا چاہیے. توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.